لوگ کہا کرتے تھے کہ خطاب کا گدھا ایمان لے آئے گا، عمر ایمان نہیں لائے گا۔ دنیا میں کسی شخصیت سے ایسا انقلاب نہیں آیا جو میرے نبی کے قول سے آیا ہے، جو میرے نبی کے کلام سے آیا ہے، جو میرے نبی کے قرآن سے آیا ہے۔ عرب لمبے کپڑے پہنتے تھے تو اللہ کے نبی نے سیدھی جانب سے کپڑا کھینچا، یوں جھٹکا دیا کہ عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کہہ لا الہ الا اللہ، کہ یا رسول اللہ وقت آ گیا، میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہمارے یہاں کوئی شاہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شاہ جی ان کے ہاتھ سے میں نے نذرانے دو، یا اہل البیت میں سے جی نے نذرانے دو۔ اہل البیت نے جانوں کے نذرانے دیے تھے، اور یہ وہ گھر ہے کہ ابھی یہ خون پہلی نسل میں دوڑ رہا ہے۔ چچا میں نے کہا کہ اللہ جب ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں تو ایسے جگہوں سے ہدایت نکل جاتی ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چچا الحلال ما أحل الحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هو أهل الله وخاصته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أمه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، حفاظ کرام و علماء کرام، آج کی یہ محفل تکمیل القرآن کی مجلس ہے۔ تکمیل القرآن کا سلسلہ آخری اشرے سے جاری ہے اور آپ علماء کے بیانات سن رہے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میرے نبی کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے کہ جس نے آ کر مختلف جہات میں انسانیت کو راہ دکھلائی، انسان کو اس کا تشخص دیا، مقام و مرتبہ بتایا، اور اسے جہنم کی تاریکیوں سے نکال کر جنت کے راستے پہ ڈالا۔ اور قرآن باقی کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ باقی کتابیں ریٹن شیپ میں آتی تھی، وہ کتابیں ہوتی تھی، کلام نہیں ہوتا تھا۔ اس کے اندر دو خاصیتیں ہیں، ایک کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اور میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ سب سے بڑا میں نے کیوں کہا کہ باقی نبی دنیا میں تشریف لائے، وہ اپنے معجزوں کے ساتھ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا دیا، آپ کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا، وہ عصا جب سانپوں کے سامنے ڈالا گیا تو وہ عصا جو تھا وہ سانپ بن گیا اور باقی سانپوں کو کھا گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی۔ پانی کی ضرورت پڑی تو پتھر پہ مارا گیا، پتھر سے چشمہ نکل آیا۔ پانی کے اندر رستوں کی ضرورت پڑی تو سمندر میں ڈالا گیا، وہاں سے رستے نکل گئے۔ لیکن جب تک موسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہے، یہ لکڑی کا ٹکڑا، یہ عصا کام کرتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پردہ فرمایا، معجزہ ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، آپ کسی کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ پل بھر میں ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کسی نابینا کی آنکھوں پہ دست مبارک رکھتے، اس کی بینائی لوٹ آتی تھی۔ آپ اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ آپ اللہ کے
وہ نبات میں بھی زندہ ہے. آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. قیامت کی صبح تک میرے نبی کا یہ معجزہ کتاب اللہ زندہ رہے گا. اور یہ صرف معجزہ نہیں تھا، انقلابی معجزہ تھا، انقلابی معجزہ. اقبال کیا کہتا ہے؟ ادھر خراش سورہ قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا لی. یہ کون عرب تھے جنہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میری ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، میرے باپ کا اسٹیٹس کیا ہے، میرے بھائی کے حقوق کیا ہیں، میں نے ہمسائے کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے. انسان ناآشنا تھا، یہاں تک نوبت تھی کہ مجھے اپنا ہی پتہ کوئی نہیں تھا کہ میں کون ہوں. قرآن نے مجھ پہ جو سب سے بڑا احسان کیا وہ آ کر یہ بتایا کہ تم کیا ہو، تم کیا ہو، تم کیا ہو. اور اللہ نے سیدھے انداز میں نہیں بتایا کہ تم یہ ہو، تم مولوی عامر ہو، تم مفتی رمضان صاحب ہو، نہیں، بلکہ اللہ نے قسمیں اٹھائی. قسم کب اٹھائی جاتی ہے؟ قسم دو مواقع پہ اٹھائی جاتی ہے. جب کوئی بندہ کمزور ہو، اس پہ الزام لگ جائے تو وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی اور راستہ کوئی نہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. یا یہاں قسم اٹھائی جاتی ہے. یا جہاں پہ محبت زیادہ ہو وہاں قسم اٹھائی جاتی ہے. واللہ انی لأحب، مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے تم سے محبت کرتا ہوں. سیرت سے پیغام ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے اور اللہ قسم سے پاک ہے، لیکن آپ کے رب نے انداز بدل دیا. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ وہ انسان جو اپنی ماں کو بھی گالیاں دے رہا ہے اور جسے یہ کوئی نہیں پتا کہ میں دنیا میں میرا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو قرآن لا کر کہہ رہا ہے اللہ خود قسم اٹھا کے یہ فرما رہے مجھے تین کی، زیتون کی، طور سینا کی، مکہ شہر کی قسم. اے انسان تو بڑا متبرک ہے، تو بڑا خوش قسمت ہے، تیرا میرے ہاں بڑا مقام و مرتبہ ہے. 18,000 مخلوقات اللہ نے دنیا میں پیدا کی، کسی کو آسان تقویم نہیں کہا، ہمیں کہا. کیوں کہا؟ کیونکہ ہم حاملین قرآن تھے، ہماری نسبت قرآن اور صاحب قرآن سے جڑتی تھی. تو پہلا احسان قرآن یہ کر رہا ہے کہ ہمیں اپنا تشخص دے رہا ہے کہ تم گری پڑی چیز نہیں ہو، تم بنانے والے کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہو، تمہارا ایک سٹیٹس ہے، تمہاری ایک عزت ہے، تمہارا ایک مقام ہے. اور دوسرا قرآن نے جو احسان کیا وہ بنانے والے کا تعارف کروا دے گا. ہم تو پہلے ناآشنا تھے، اندھے تھے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، ہمیں بنانے والا کون ہے. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ کوئی بچہ پیدا ہوا، اسے کوئی کسی ہاسپٹل میں چھوڑ گیا، کسی ادارے والے نے اٹھایا، اس بچے کی تربیت کی، وہ بڑا ہوا، اس نے تعلیم حاصل کی، اس نے نام کمایا، اس نے شہرت کمائی، اس نے اسٹیٹس کمایا، وہ جوان ہوا، اس کے پاس علم بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن ایک چیز نہیں، اسے یہ کوئی نہیں پتا کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے. اگر کوئی اس کے پاس بیٹھے اور اسے پوچھے کہ تجھے تو اللہ نے دنیا کی ہر نعمت دی ہے، تم وہ زندگی جی رہے ہو کہ لوگ حسرت کرتے ہیں ایسی زندگی جینے کے لیے، تو وہ کیا کہے گا کہ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں؟ نہیں بھائی، وہ یہ کہے گا کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میرے پاس دو رشتے نہیں ہیں. کاش مجھے کوئی یہی بتا دے کہ میں کس کے پیٹ سے نکلا ہوں اور میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے. ہمارا حال یہی تھا، ہم کھا بھی رہے تھے، ہم پی بھی رہے تھے، ہم نظام زندگی چلا بھی رہے تھے، ہمیں یہی کوئی نہیں پتا تھا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے. تو پھر یہ قرآن اترا ہے، اس نے آ کر مجھے جھنجھوڑا، مجھے بتایا کہ کون ہے تمہارا بنانے والا. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. میں کیا کرتا ہوں، اگر دل میں اتر جائے تو بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے ایک آیت کافی ہے. کیا کہتا ہے آپ کا رب؟ کس نے زمین کو بنایا ہے، کس نے آسمان کو کھڑا کیا ہے، کون آسمان سے پانی کو برساتا ہے، جب زمین پہ بارش کی بوندیں گرتی ہیں
زمین کے سینے کو پھاڑ کے بیج سے پھل کون نکالتا ہے؟ پودا کون نکالتا ہے؟ پھول میں خوشبو کون دیتا ہے؟ پھول کو رنگت کون دیتا ہے؟ اور پھر بنانے والے کہتا ہے الہ مع اللہ، اے دنیا کے انسانوں، اے انجینئر، اے ڈاکٹر، اے میاں صاحب، اے چودھری صاحب، کوئی ہے ایسا کرنے والا، کوئی ہے ایسا بنانے والا؟ تو سب نے پھر ہاتھ کھڑے کیے، نہیں رب کائنات کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آپ کا رب پھر مجھ سے بھی گلہ کرتا اور آپ سے بھی گلہ کرتا ہے، بل ہم قوم یعدلون، تم مانتے بھی ہو کہ میرے سوا کوئی کرنے والا نہیں، پھر کیوں بے وفائی کرتے ہو؟ پھر کیوں رمضان میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، غیر رمضان میں خالی ہو جاتی ہیں؟ پھر کیوں تمہارے بازاروں سے سود ختم نہیں ہوتا؟ پھر کیوں تم ماں باپ کے آگے گردن نہیں جھکاتے؟ پھر کیوں تم مال کی زکات نہیں دیتے؟ پھر کیوں تمہاری فصل کا عشر نہیں نکل رہا؟ پھر کیوں تمہارے بچے دن رات اللہ کی نافرمانی پہ اترے ہوئے ہیں؟ کیوں تمہاری آنکھیں وہ دیکھ رہی جو تمہارا رب نہیں چاہتا؟ کیوں تمہارے کان وہ سننے پہ مجبور ہے تمہارا رب نہیں چاہتا؟ کیوں تمہارے ہاتھ رشوت پہ تلے ہوئے ہیں؟ کیوں تمہارے پاؤں ظالم کے ساتھ چل رہے ہیں؟ الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، اگر تمہارے رب کے سوا کوئی خالق و مالک رازق نہیں تو کیوں پھر دنیا سے توقع لگا کر بیٹھے ہو؟ میرے ساتھ محبت کرو، میرے ساتھ جوڑ بناؤ، میرے ساتھ تعلق بناؤ، میں تمہاری آہ بن جاؤں گا، میں تمہاری وہ آنکھ بنوں گا جس سے تم دیکھو گے، وہ کان بنوں گا جس سے تم تم سنو گے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن تھا جس نے کھول کے خالق کائنات کو بیان کیا۔ ہم نے کبھی اسٹرکچر پہ غور کیا ہے؟ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ گاؤں میں اتنی بڑی مسجد کیسے خوبصورت بنی، کبھی اسٹرکچر پہ غور کیا کائنات پہ کہ بنانے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا تعلق کسی چھوٹی ہستی کے ساتھ کوئی نہیں، کسی عام ہستی کے ساتھ کوئی نہیں، کسی معمولی شخصیت کے ساتھ کوئی نہیں، کس کے ساتھ ہے؟ تم کس کا شاہکار ہو؟ تمہارا تعلق کس سے ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بھائیو، رب کیا بتا رہا ہے؟ تم اس کے ساتھ جڑے ہو جس نے 6 دن میں زمین و آسمان کو کھڑا کر دیا، زمین کو بچھا دیا، آسمان کو کھڑا کر دیا، سمندروں کو طغیانی دے دی، ہواؤں کو روانی دے دی، بلبل کو نغمہ دے دیا، سورج کو روشنی دے دی، چاند کو روشنی دے دی، اور روشنی بھی کیسے دی کہ وہ بغاوت پہ نہیں اترتے، وہ انسان کی طرح باغی نہیں بنتے۔ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ نہ چاند کی ضرورت ہے وہ سورج کے وقت پہ آ جائے، نہ سورج کی ضرورت ہے وہ چاند کے وقت پہ آ جائے، ہر ایک کا مدار مقرر ہے، وہ قیامت کی صبح تک چلتے رہیں گے۔ یہ خالق کا تعارف ہے۔ جب تعارف دل میں بیٹھے گا تو پھر بعد میں وزن پڑے گا، پھر اللہ سے محبت بنے گی۔ تو اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں تو آتا ہے کہ اللہ نے بنایا سب کچھ، لیکن محبت پیدا کرنے کے لیے رابطے بڑھانے پڑتے ہیں۔ جب روز کی ملاقاتیں ہوتی تو محبت بے تکلفی ہو جاتی ہے، تو پھر بندہ ہر دل کی بات کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کا رب یہ چاہتا ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی بات میرے سامنے آ کر رکھو، مجھ سے کرو، اپنا دکھ مجھ سے بانٹو، اپنا درد مجھ سے بانٹو، میں تمہارے دکھوں کا مداوع کروں گا، میں تمہاری آنکھ پہ لبیک کہوں گا، میں تمہارے آنکھوں کا مداوع کروں گا، میں تمہاری خواہشات اور چاہتوں کو پورا کروں گا۔ تو تعارف کروایا اللہ نے، پہلے انسان کا قرآن میں، اور پھر خالق کائنات کا، اور تیسرا میں نے کہا کہ یہ وہ معجزہ تھا جس نے کائنات میں انقلاب برپا کیا۔ کیسا انقلاب برپا کیا؟ دنیا میں کسی شخصیت سے ایسا انقلاب نہیں آیا جو میرے نبی کے قول سے آیا ہے، جو میرے نبی کے کلام سے آیا ہے، جو میرے نبی کے قرآن سے آیا ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ خطاب کا گدھا ایمان لے آئے گا، عمر ایمان نہیں لائے گا۔ یہاں تک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ متشدد تھے قرآن کے خلاف اور اسلام کے خلاف، تو عمر جیسی ہستی کو توڑنے کے لیے قرآن کی آیات،
ابھی میں آیا تو اتر پڑے تو مفتی رمضان صاحب تلاوت کر رہے تھے، مزہ آ گیا۔ تو میرے ذہن میں وہ تخیل بنا کہ ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے تو رہتے ہیں کہ حضرت عمر نے میرے نبی سے سورہ حاقہ سنی اور آپ کا دل پگھل گیا۔ تو جب پڑھنے والا صاحب قرآن ہوگا تو کیا لے ہوگی حضرت، کیا انوارات ہوں گے، ذہن حرم ہوگا، اور پڑھنے والی زبان محمد مصطفیٰ کی ہو اور سننے والا عمر و پتھر دل، تو کیسے وہ پتھر نہ ٹوٹے۔ تاریخ ابن کثیر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر اسلام بعد میں لائے، لیکن اسلام لانے کی جو وجہ بنی وہ میرے نبی کا قرآن سننا بنی تھی، قرآن سننا بنی۔ آپ حرم میں آ گئے، میرے نبی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت عمر نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، تو ان کے دل میں آیا کہ سنوں تو سی یہ پڑھتے کیا ہیں، یہ کہتے کیا ہیں، کون سا کلام ہے جو تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بیت اللہ کے ساتھ لگ کے چھپ گئے کہ سنو محمد کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سورہ حاقہ کی تلاوت شروع کی ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ اس میں ردیف ہے، ایک لفظ دوسرے لفظ کے پیچھے آ رہا ہے، آخر میں گول ہا ہے تو آیتوں میں گول ہا ہی آ رہی، ردیف کلام ہے۔ سیدنا عمر شعر کو جانتے تھے تو حضرت عمر سنتے گئے سنتے گئے سنتے گئے اور مدہوش ہوتے گئے، مدہوش ہوتے گئے۔ یوں نہیں قرآن پہ لوگوں نے جانے دی، یوں نہیں قرآن پہ لوگوں نے جانے دی۔ وہ یہ الفاظ ہیں کہ جو اس ہستی کا کلام ہے وہ رب العالمین ہے، اور جو درمیان میں واسطہ ہے وہ روح الامین ہے، اور جن کے قلب میں اتارا گیا ہے وہ محمد الامین ہے، اور جن کے لبوں کے کوسے لیے ہیں وہ محبوب رب العالمین ہے۔ یہ نسبتیں ہیں، نسبتیں۔ تو حضرت عمر سنتے رہے پگھلتے گئے۔ تو سنتے سنتے حضرت عمر کے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بظاہر کسی استاد سے انہوں نے سیکھا نہیں، کسی استاد سے پڑھا نہیں۔ میرے نبی کا اللہ نے دنیا میں کوئی استاد نہیں بنایا، کوئی اس کیا علم کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا اور کیا نظر ہوگی اور کیا دوری ہوگی میرے نبی کے علم کی کہ جس کی استاد رب العالمین۔ کوئی استاد نہیں، ایسا کلام، ایسا ردیف، ایسا ریتم، ایسا قافیہ کہاں سے آیا؟ تو سیدنا عمر دل میں کہہ رہے ہیں ما اشعرہ، کتنا بڑا شاعر ہے، کتنا بڑا شاعر ہے محمد۔ تو میرے نبی تو شاعر تھے نہیں، ادھر سے حضرت عمر کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا، اور میرے نبی اسی سورہ کی رکوع سے شروع کر رہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ بولے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم ہی نہیں ایمان لاتے۔ اب دوسرا جھٹکا لگا، دوسری ضرب لگی، دوسرا تیر سینے میں دھنس گیا۔ وہ کیا کہ میں تو ابھی سوچ رہا تھا کہ یہ شاعر کا کلام ہے، یہ شاعر ہے، تو انہوں نے میری بات کا جواب دے دیا۔ یہ خیال میرے دل میں پیدا ہوا تھا، میری زبان پہ بھی نہیں آیا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کی بات کو اچک لیا، لہذا یہ شاعر نہیں ہے تو بہت بڑے ساحر بھی ہیں، معاذ اللہ جادوگر ہیں۔ یہ خیال پیدا ہوا، تو اللہ کے نبی نے اگلی آیت تلاوت کی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ کسی جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے، تم ہی ہو جو نصیحت نہیں پکڑتے ہو۔ بھائیو، اس کتاب نے، اس کتاب نے، اس کلام نے وہ انقلاب برپا کیا کہ کائنات کی کوئی بھی مدد تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے خاص ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان، جربی انسان۔ تو پھر بعد میں وہ دوسرا واقعہ ہوا کہ آپ کو مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق تو بڑھتے جا رہے ہیں، عشاق تو بڑھتے جا رہے ہیں، کہ جو گردن پڑتا ہے وہ گردن تو کٹوا دیتا ہے، واپس کوئی نہیں ہٹتا، کیا کیا جائے؟ آپ احباب نے یہ بات
آپ کے علماء سے سنا ہوگا، تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کر دو۔ کہا کون کرے گا؟ کہا تم ہی کرو۔ تو حضرت عمر کو انہوں نے اچھا پمپ کیا۔ حضرت عمر چلے تلوار لے کر اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ۔ رستے میں سیدنا نعیم بن مسعود سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ یہ غصہ، یہ ننگی تلوار، یہاں کے سر، کہا تمہارے نبی کا کام تمام کر دوں گا۔ یہ نہیں پتا کہ خود قتل ہونے جا رہے ہیں، خود کے فیصلے آسمانوں پہ ہو چکے ہیں۔ کہا وہاں بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن کی خبر لو۔ کہا بہن کو کیا ہوا؟ کہا جس کی خاطر تم قتل کرنے جا رہے ہو تمہارے بہنوں بھی ایمان لا چکے ہیں، تمہاری بہن بھی ایمان لا چکی ہیں۔ گھر گئے، بہن کو پیٹا، بہنوں کو پیٹا۔ تو بہن کا خون جب نکلا تو حضرت عمر کو حیا آیا کہ تو اتنا جرری آدمی تھا، بہن پہ ہاتھ اٹھا لیا۔ تو پھر کہنے لگے میں معافی چاہتا ہوں، تم یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا میں یہ پڑھ رہی تھی۔ تو سورہ طٰہٰ کا ذکر آتا ہے، وَطَٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہ پہنچے إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، تو یوں لگا جیسے عمر کہہ رہے ہیں مجھے کہا جا رہا ہے تو میں ہی تمہارا رب ہوں۔ کہاں بھاگتا ہے عمر؟ کب تک لوگوں کے دروازوں پہ جائے گا؟ میں ہی تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ تو یہ استقامت کا پہاڑ، جرأت کا پہاڑ، تشدد کا پہاڑ ایک دم پگھل جاتا ہے۔ اور بیٹھ کو کہتے مجھے لے چلو، جسم ٹھنڈا پڑ گیا، کہا غسل کرو، غسل کیا، لے جایا گیا۔ اللہ کے نبی صحابہ میں تشریف فرما ہے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لا چکے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، تو حمزہ کھڑے ہوئے، دروازہ بجا، کہا کون؟ کہا عمر۔ حضرت حمزہ نے کہا اگر صدق دل سے آئے ہو تو تمہیں ہار ڈالیں گے، اور اگر کوئی اور نیت لے کر آئے ہو تو آج تیری تلوار سے تیرا سر اڑاؤں گا۔ تو کہا نہیں، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، ابھی جا کر کھڑے ہوئے، کوئی بات نہیں۔ عرب لمبے کپڑے پہنتے تھے، تو اللہ کے نبی نے سیدھی جانب سے کپڑا کھینچا، یوں جھٹکا دیا کہ عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کہہ لا الہ الا اللہ۔ کہ یا رسول اللہ وقت آ گیا، میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمدا عبدہ ورسولہ۔ صحابہ نے نعرہ بلند کیا، نگاہ نبوت سے آنسو گر رہے ہیں، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ جبریل امین تشریف لا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ خوش ہو رہے ہیں؟ کہ ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اسلام لے کر آئے۔ یا رسول اللہ صرف آپ نہیں خوش ہوئے، عرش میں بھی خوشی ہے عمر کے ایمان پر۔ یہ ہے کتاب، یہ ہے کتاب۔ انہیں پتا تھا کیا کہا جا رہا ہے، انہیں پتا تھا کیا پڑھا جا رہا ہے۔ بھائیو ہم نے چھوڑ دیا، ہم رمضانی رہ گئے، 11 مہینے بغاوت، 11 مہینے قرآن کی مخالفت۔ قرآن نے 700 مرتبہ کہا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ 11 مہینوں میں مسجدیں میران رمضان میں بھری ہوئی ہوں تو قرآن تو شکوہ کرے گا، قرآن تو گرا کرے گا۔ بھائیو اللہ نے یہ ہمیں آخری دنوں میں اللہ سے عہد کر کے جاؤ کہ باقی زندگی بھی ایسے گزاریں گے، باقی زندگی بھی ایسے گزاریں گے۔ ابھی یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ جو اس کے ساتھ جڑا ہے، جو میرے نبی کے ساتھ جڑا، جو میرے نبی کے کلام کے ساتھ جڑا، اللہ نے اسے امامت دی ہے، مسجد کی بھی امامت دی، قوموں کی بھی امامت دی۔ اللہ نے اسٹیٹس بھی بڑھا دیا، یہ قرآن کی برکات ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو مکہ المکرمہ میں جب نہ لکھنے کے ذرائع تھے نہ پرنٹ کے ذرائع تھے، اس دن سے لے کر آج 10:50 تک اس کے حرف میں، زیر میں، زبر میں، جزم میں، شق میں، رکوع میں، آیت میں تبدیلی نہیں ہے۔ یہ ویسے ہی آج تک ہے جیسے میرے نبی پہ اترا تھا۔ بغداد میں ایک ادیب تھا ابن المقفع، عبداللہ ابن مقفع، وہ پہلے عیسائی تھے، بہت بڑے ادیب تھے، عیسائی تھے۔ تو اس وقت یہودی جو تھے ہر وقت سازشوں میں تھے، وہ ابن مقفع کے پاس آئے کہ تم بہت بڑے ادیب ہو، کلیلہ مدینہ مفتی رمضان صاحب جانتے ہو کہ بہت بڑی کتاب لکھی اس نے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے اتنی بڑی کتاب لکھی جس نے عربوں کو حیرت میں ڈال دیا، تم ایسے کرو تم قرآن کے
مقابلے کا وہ کلام تیار کرو، پھر ہم مسلمانوں کو چیلنج کریں گے کہ دیکھو تم تو کہتے تھے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہاں گئے حافظون؟ میں حافظون پہ بات کر کے ختم کروں گا۔ حافظون اللہ حفاظت کرنے والے، تو اس نے کہا میں کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کے مقابلے کا کلام بناؤں گا۔ جب اللہ کسی کی ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں بھائیوں، تو پھر وہ جب دشمن ہوتا ہے اللہ اس میں سے ہدایت نکال دیتے ہیں۔ میرے نبی کے چچا احد میں شہید ہوئے، احد میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی کون سا میں موضوع چھیڑوں اور کس طرح میں آپ کو لے کر جاؤں؟ سب سے پہلے اپنے گھر کو پیش کیا۔ ہمارے یہاں کوئی شاہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شاہ جی ان کے ہاتھ سے میں نے نذرانے دو، یا اہل البیت میں سے کسی نے نذرانے دو۔ اہل البیت نے جانوں کے نذرانے دیے تھے، اور یہ وہ گھر ہے کہ ابھی یہ خون پہلی نس میں دوڑ رہا ہے۔ چچا میں نے کہا کہ اللہ جب ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں تو ایسے جگہوں سے ہدایت نکل جاتی ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چچا شہید ہوئے احد میں، صحابہ نے دیکھا تو آپ پوچھے میرے چچا کدھر ہے؟ تو کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم بتائیں یا رسول اللہ حمزہ شہید ہو گئے، کہ یا رسول اللہ آپ خود ہی ملاحظہ فرمائیں۔ آپ گئے، کپڑا ڈالا ہوا تھا، جب کپڑا ہٹایا کان کٹے ہوئے، ناک کٹا ہوا، آنکھیں نکلی ہوئی، سینہ چیرا ہوا، کبھی نہ رویا وہ نبی جو طائف میں پتھر کھا کے نہ رویا، جو فاطمہ کے سرخ چہرے کو دیکھ کے نہ رویا، جس کی بیٹیوں کو حرم میں مطاف میں طلاق دے دی تھی وہ جب نہ رویا، جس نے بیت اللہ کو چھوڑا تب نہ رویا، آج چچا کی لاش کو دیکھ کے رویا ہے، اور رویا بھی اتنا کہ صحابہ کی تسلی کام نہیں کر رہی۔ میرا رب کہتا ہے جبریل تو جا میرے حبیب کے زخموں پہ مرہم لگا۔ بھائیو ہمیں اسلام یوں ملا ہے، یوں پنکھے چلتے ہوئے، یوں سحریاں لگی ہوئی، یوں افطاریاں لگی ہوئی، اور میں کہتا ہوں نہیں جی میں جھوٹ کے بغیر کام کوئی نہیں کر سکتا، اور سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ میں اسٹاک کروں گا جی میرے پاس دلیلیں ہیں، اور میں منافع سے چیز بیچوں گا جی میرا رائٹ ہے، اور جی تراویح 20 پڑھی نہیں جاتی 8 پڑھنا بھی سنت ہے، اور جی نفل چھوڑنا بھی سنت ہے، یہ سنت ہی تو ہے۔ اور دیکھو سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ خاندان کا چشمے چراغ، اسے دعاؤں میں مانگا، اسے تہجد میں مانگا، اسے کبھی صبح مانگا کبھی شام مانگا، جو میرے نبی کے بڑے ڈیفینس سے مکہ میں سامنے کھڑے ہوتے تھے، تلوار نکال لیتے تھے، میرے بھتیجے کے لیے جو زبان اٹھے گی میں کاٹ دوں گا، جو ہاتھ بڑھے گا وہ کاٹ دوں گا۔ وہ چچا سامنے پڑا ہے، نہ کان ہے جسم پہ، نہ ناک ہے چہرے پہ، آنکھیں نکل چکی ہیں، خون بہ رہا ہے، اور میرے نبی وہاں پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ جبریل امین آ رہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے رب کا مداوع تو کوئی نہیں، آپ کے رب نے آپ کا غم کا مداوع یوں کیا ہے، عرش پہ ذکر دیا ہے سید الشہداء حمزہ اسد اللہ واسد رسولہ حمزہ، یا رسول اللہ، عرش پہ آپ کے چچا کو سید الشہداء لکھ دیا، اللہ نے اپنا شعر قرار دے دیا۔ اب میرے نبی کو جب بتایا گیا یا رسول اللہ کہ آپ کے چچا کا سینہ چیر کے ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چبایا، تو میں نے جو بات کہی کہ کیسے تعبیر نکلتی ہے، جس کی تقدیر اچھی ہو وہ برا سوچتے اللہ اچھا کرتا ہے۔ تو آپ نے غلط تعبیر نہیں دی، آپ نے کیا فرمایا؟ جس دانتوں نے میرے چچا کا کلیجہ چبا دیا اور جس منہ میں میرے چچا کا خون چلا گیا اللہ اس میں جہنم کی آگ حرام کر دیا۔ پھر تاریخ نے دیکھا یہی حضرت سیدہ ہندہ ہے اور اسلام قبول کرتی ہیں اور مجاہدات میں شامل ہوتی ہیں۔ یہی ابن المقفع کے ساتھ ہوا۔ اللہ کلام تیار کروں گا، شرط ہے 1 سال کا راشن دو، میرے فیملی کا تم انتظام کرو کھانے پینے کا، اور مجھے ایک کمرے میں بند کر دو، 1 سال میری تمام ضروریات کو تم پورا کرو تو میں کلام تیار کروں۔ ان کا ٹھیک، تو یہ لگے کلام تیار کرنے، 1 سال محنت کی، 1 سال کے بعد انہوں نے اس نے کلام تیار کیا جو قرآن کے مقابلہ حبیب اللہ نے جو تلاوت کی اس کے مقابلے کا ابن المقفع تیار کر کے لایا ہے۔ بولا انسان
بھولا انسان کاجل آ گیا تو وہ نکلا اپنے کمرے سے. ایک تو قریب میں ایک تفصیل کی بات ہے. تو وہ جا رہا ہے مزار میں. ایک گھر میں تلاوت ہو رہی ہے، ایک بچی معصوم وہ سورہ خود غالب اس کی تلاوت کر رہی، کھڑکی کھلی ہے اور بچی آیت پڑھ رہی ہے. قیل یا ارض ابلعی ماء ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. آیت اس کے کانوں میں پڑی، وہ رک گیا. اس نے اپنی وہ چمڑے کی بنی ہوئی تھیلا اسے کھولا، وہ جو کلام تیار کیا اس نے پھاڑ دیا. اس کے ساتھ جو لوگ کہا یہ کیا کیا؟ کہا میں کیا کروں، میری 1 سال کی محنت کو اس بچی کی ایک آیت کھا گئی، میں اس کے مقابلے کا کلام تیار نہیں کر سکتا. جاؤ لے جاؤ مجھے امام محمد کے پاس، ان کے ہاتھ پر جا کر ایمان. یہ آیت جو ہے، اس آیت پہ علامہ راضی نے لکھا ہے قرآن مجید کی افصح آیا. اس آیت میں 21 اقسام بلاغت پائی جاتی ہیں. تو یہ ایسا کلام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا. اور لحافظ پہ آ جائے، اس پہ میں بات کو ختم کرتا ہوں. لحافظ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے اور جمع کا صیغہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد ہے. تبھی مولانا جلیل صاحب نے اپنی تعبیر فرمائی کہ لحافظون میں مفتی رمضان بھی شامل ہے اور حبیب اللہ بھی شامل ہے اور آپ سننے والے بھی شامل ہیں. اور قیامت تک جو قرآن کو پڑھتا رہے گا وہ لحافظون کی تفسیر ہے، جو پڑھاتا رہے گا وہ لحافظون کی تفسیر ہے، جو سنتا رہے گا وہ لحافظون کی تفسیر ہے، جو سناتا رہے گا وہ لحافظون کی تفسیر ہے، جو مدارس کے ساتھ تعاون کرتا رہے گا وہ لحافظون کی تفسیر ہے، جو قرآن والوں کے دائیں بائیں چلتا رہے گا وہ لحافظون کی تفسیر ہے. اللہ نے اپنی صفت لوگوں میں منتقل کر دی کہ جہاں میں لحافظون ہوں وہاں میں تمہیں بھی یہ مقام و مرتبہ دیتا ہوں. تم بھی میری کتاب کے محافظ بنو. تم نہ بنو گے تو میں کسی کو کھڑا نہ کر دوں گا. مجھے تاریخ میں وہ بات یاد آ رہی ہے، خلق قرآن کا فتنہ اٹھتا ہے، خلق قرآن کا فتنہ. بھائیو یہ علماء کا کردار ہے. کہاں مکہ المکرمہ، کہاں مدینہ المنورہ، کہاں وہیں کا نزول جبل حرا، جبل نور، اور کہاں یہ جٹ والا، کہاں زیر بھی محفوظ ہے، کہاں زبر بھی محفوظ ہے، کہاں شد بھی محفوظ ہے. کون تھا یہ کرنے والا؟ علماء تھے. علماء مدارس تھے جنہوں نے جانیں دی، جنہوں نے خون بہایا، جو فاقے کاٹ گئے، جو پیٹ پہ پتھر باندھ گئے، لیکن اللہ کے دین سے بغاوت نہیں کی. امیر تقی میر کہتا تھا، اس نے کہا کہ اس آج پھرتے ہیں میر خان کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی نہیں. یہ قرا، یہ حفاظ، ان کی عزت سادات ایسے ہی بڑھی ہے. 8,000 میں امام ملتا ہے، 20,000 میں امام مل جاتا ہے. وہ 5 نمازیں بھی پڑھائے، قرآن بھی پڑھائے، عید بھی پڑھائی. مسلم پروفیسر ہوں میں، 1.5-2 لاکھ کے قریب تنخواہ لیتا ہوں، 4-5 گھنٹے پڑھاتا ہوں، 4-5 گھنٹے، اور یہ 24 گھنٹے سروسز دیں اور آپ کی زکات بھی اکٹھی کریں. یہ ہے لحافظون، کائنات کے مقدس ترین نفوس. میرے شیخ مولانا منصور احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کائنات کے مقدس ترین نفوس یہ ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. قرآن والوں کے لیے مارے پھرتے ہیں. کبھی چودھری صاحب کی دکان پہ، کبھی چودھری صاحب کے ڈیرے پہ عشر دے دے گی، زکات دے دے گی. ہمارا مدرسہ ہے، میں آگے سے کہتا ہوں تیرے علاقے والے کوئی نہیں دیتے. بھائیو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے دینے والا بنایا ہے، یہ والا نہیں بنایا. وہ خالق ہے، وہ خالق یہ کر دے تو میں کیا کروں گا، آپ کیا کریں گے. تو خلق قرآن کا فتنہ اٹھا. آج تک جب بھی قرآن کی بات آئی، ناموس رسالت یا ناموس صحابہ کی بات آئی، تو یہ گدڑی فروش اٹھے ہیں، یہ گدڑیوں پہ بیٹھنے والے اٹھے ہیں، یہ چٹائیوں والے اٹھے ہیں. قرآن کے لیے ڈیفینس بنے، عقائد کے لیے ڈیفینس بنے. بادشاہوں نے کبھی دین کی حفاظت کے لیے قدم نہیں اٹھایا. تاریخ بھری پڑی ہے، اہل علم بیٹھے ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں. کبھی کوئی بادشاہ دین کی حفاظت کے لیے کھڑا نہیں ہوا. خلفاء کو چھوڑ کے سب نے اپنے مقاصد نکالے. تو خلق قرآن کا فتنہ اٹھا. مامون کا زمانہ ہے،
خلق قرآن کا یہ تھا کہ قرآن مخلوق مان لیا جائے۔ قرآن مخلوق میں تبدیلی ہوتی ہے، کبھی موسم بدلتا ہے، کبھی عمارتیں پرانی ہو جاتی، کبھی انسان زندہ رہتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی مر جاتا ہے، مخلوق میں تغیر ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن مخلوق، یہ بھی یہودیوں کی سازش تھی۔ اتنا زور سے فتنہ آیا کہ بڑے بڑے علماء اس میں بہہ گئے، لوگوں کے ایمان بک گئے، جو ڈٹے انہیں قتل کر دیا گیا۔ ان اللہ ناصر دینہ، اللہ اپنے دین کا، قرآن کا محافظ بنتا ہے، وہ کسی نہ کسی کو کھڑا کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی کو کھڑا کر لیتا ہے۔ اس دور میں ایک 60 سال کا بوڑھا کھڑا ہوتا ہے، دنیا اسے امام اہل سنت امام احمد بن حنبل کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں مانتا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن کلام اللہ ہے۔ یہ ہے لا حافظون والے، خلیفہ نے تیر کروا دیا، بیڑیاں لگا دی گئی، کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے مجھے 80 کوڑے ایسے لگے قرآن کی حفاظت کے لیے، اس قرآن کی تحفیظ کے لیے، اس قرآن کو بچانے کے لیے، اس قرآن کی ناموس کے لیے۔ اگر وہ ایک کوڑا کسی ہاتھی پہ لگا دیا جاتا تو ہاتھی بھی بے ہوش ہو جاتا، ہاتھی بھی مر جاتا۔ خلیفہ کا دربار لگا ہوا ہے اور امام احمد بن حنبل کو کہا جا رہا ہے تو کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے، میں تجھے اپنا وزیر بناؤں گا، میں تجھے اپنا مشیر بناؤں گا، میں تجھے پیسے دوں گا، میں تجھے دولت دوں گا، شہرت تو تمہارے پاس ہے، تمہیں اسٹیٹس ملے گا۔ اور میرے امام کہتے ہیں تو میرے کان میں کہہ دے کہ قرآن کلام اللہ ہے، میں کل رسول اللہ کے سامنے تمہاری شفاعت بھائیو، یوں لوگوں نے حفاظت کی ہے، ہمیں تو یوں ملا ہے، یوں لوگوں نے حفاظت کی اور اتنی حفاظت کی بسند صحیح آپ تک کلام کو پہنچایا، ایک ایک بات آپ تک پہنچائی۔ اور امام احمد بن حنبل پھر کہا کرتے تھے لوگوں دنیا کی زیب و زینت میں نہ جانا، بیننا بینکم شہود الجنائز، ہمارے جنازے اٹھیں گے تو تمہیں پتہ چلے گا حق پر کون تھا۔ پھر اسی امام کا جنازہ اٹھتا ہے، اسی امام کا جنازہ اٹھتا ہے، 10 لاکھ لوگ جنازے میں شریک ہوئے، ہزاروں لوگوں نے جو غیر مسلم تھے ان کے جنازے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا کہ ایسا جنازہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ یوں اللہ اپنے قرآن کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اور آخری بات کہ آپ تک یہ جو علم پہنچا ہے یہ ایسے نہیں پہنچا کہ یہ اس نے ایسے کوئی کتاب لکھ دی آپ تک پہنچا، علماء نے محنت کی، خون دیا اللہ کے نبی کے اس گلشن کو بسند صحیح آپ تک ہر بات پہنچائی۔ اور کیسے پہنچائی ایسے نہیں ہے اب فتنے اٹھے ہیں، لوگ ہر کو اٹھ کے کہتے ہیں میں محدث ہوں، میں مفسر ہوں۔ ہم کہتے ہیں وہ محدث ہے جو سینہ در سینہ علم لے کر آیا ہے، اور سند کا علم۔ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث تھے، تو ان کو یعنی سند کیا اہمیت رکھتی ہے علم میں، سند کیا اہمیت رکھتی ہے۔ ابو زرع کی موت کا وقت آیا تو بہت بڑے وہ عالم دین تھے، 1 لاکھ حدیثیں انہیں زبانی یاد تھی۔ جب میرے پاس شاگردوں نے کہا کہ حضرت کو تلقین کریں، آخری وقت ہے، حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرت کو تلقین کون کرے؟ حضرت نیند بے ہوشی میں ہیں، ان کے 3 شاگرد بیٹھے، ابو حاتم، محمد بن سلمہ اور منذر بن شاذان۔ ابو حاتم نے کہا کہ میرے دل میں ایک ترتیب آ رہی، اگر ہم وہ کر لیں تو حضرت کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو وہ کہتے میں وہ حدیث پڑھتا ہوں کلمے والی۔ تو ابو حاتم کہنے لگے حدثنی ضحاک بن مخلد، یہ اپنی حدیث کی سند پڑھ کر، حدثنی ضحاک بن مخلد عن صالح بن ابی غریب عن عبد الحمید بن ابی جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور یہ 3 جملے کہہ کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ دوسرے محدث بیٹھے ہیں محمد بن سلمہ، وہ حدیث کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنی، وہ ان کا استاد ایک تھا، استاد بدل جاتا ہے، وہ اپنے استاد سے سند پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنی عبد الحمید بن ابی جعفر حدثنی بندار عن عبد الحمید بن ابی جعفر عن صالح بن ابی علی عن کثیر بن مرہ۔ وہ یہاں پہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ جو محدث اعظم بے ہوش پڑے تھے ان کی کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ یہ وہ سند ہے جو میں 60 سال پڑھاتا رہا ہوں،
اور سند کے ساتھ سند قائم ہے. میں 60 سال پڑھاتا ہوں، یہ وہ الفاظ ہے، لیکن یہ سند پڑھ کے چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ یہ حدیث کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو ان کا لاشعور بول رہا ہے علم علماء کی محنت، یہ قرآن یہاں تک پہنچنا، وہ بے ہوشی میں پڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں حدثنی زحاق بن مخلد عن كثير بن مرة حدثني عبد الحميد بن أبي جعفر عن صالح بن أبي علي عن كثير بن مرة الحزمي عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. یہاں تک انہوں نے سند پڑھی، لا الہ الا اللہ پڑھا، ومان. یوں سند کا علم ہے کہ سند سے انہوں نے کلمہ پڑھا دیا. بھائیوں، علماء کے ذمہ جو کام تھا وہ انہوں نے کیا. آپ کے ذمہ کام ہے آپ ان کے محافظ بنیں، ان کے دستے بازو بنیں، قرآن کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنی اولادوں کو عالم بنائیں، انہیں مدارس میں داخل کروائیں، انہیں یہ باسط میں صحیح علم دیں کہ ہم ایسے نہیں بولتے، ہماری سند ہوتی ہے. جیسے میں ابھی حدیث پڑھ کے اپنے مدارس کے کئی فضلاء بیٹھے ہوں گے کہ میں نے حدیث پڑھی حضرت مولانا محمد صدیق صاحب نور اللہ برکتہ سے، انہوں نے حدیث پڑھی مولانا خیر محمد جلندری سے، انہوں نے حدیث پڑھی مولانا محمد یاسین سے، انہوں نے حدیث پڑھی شیخ العلم مولانا محمود الحسن دیوبندی سے، قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی سے، انہوں نے حدیث پڑھی شاہ عبد الغنی سے، انہوں نے حدیث پڑھی شاہ اسحاق سے، انہوں نے حدیث پڑھی شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے حدیث پڑھی اپنے والد محترم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، انہوں نے حدیث پڑھی ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے حدیث پڑھی ابراہیم قردی سے، انہوں نے حدیث پڑھی احمد الرشاشی سے، انہوں نے حدیث پڑھی ابو المواہب الشناوی سے، انہوں نے حدیث پڑھی محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے حدیث حضرت پڑھی ابن حجر اسقلانی سے. ابن حجر اسقلانی نے حدیث پڑھی ہے ابراہیم احمد بن ابراہیم التنوخی سے، انہوں نے حدیث پڑھی احمد بن ابی طالب الحجاج سے، انہوں نے حدیث پڑھی ابن المبارک الزبیدی سے، انہوں نے حدیث پڑھی عبد الاول بن عیسیٰ الحلوی سے، انہوں نے حدیث پڑھی محمد بن یوسف السربری سے، انہوں نے حدیث پڑھی نجم المحدثین امت المحدثین امام بخاری محمد بن اسماعیل امام بخاری سے. امام بخاری کہتے ہیں میں نے حدیث پڑھی حمیدی سے، انہوں نے پڑھی سفیان سے، انہوں نے پڑھی محمد بن ابراہیم نحوی سے، انہوں نے حدیث سنی علقمہ بن وقاص اللیثی سے. علقمہ بن وقاص اللیثی کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی ناطق الحق والمیزان مراد رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی المنبر انما الاعمال بالنیات. یہ علم ہے علماء کے پاس. اللہ میری ان کلمات کو قبول کرے، ہمیں قرآن والوں کی محبت نصیب کرے. ہمیں سب کہہ رہے ہیں ابھی میں عمرہ کر کے آیا ہوں، شعر کہتے ہیں آپ سنا رہے ہیں. ایک کوئی عاشق رسول تھا، اس نے سیرت کی کتاب لکھی یا اس نے کسی سے سیرت سنی تو اللہ کے نبی کی محبت دل میں اتنی بیٹھ گئی کہ وہ مجنون ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا یا مکہ میں ہوتا، میں آپ کے ساتھ ہجرت کرتا، میں آپ کے ساتھ جنگیں لڑتا، میں آپ کا غلام ہوتا، میں آپ کا امامے کا حصہ ہوتا، میں کوئی آیت کا لفظ ہوتا، آپ کے ہونٹوں سے ادا ہوتا. تو پھر ایک شاعر نے اس کے جذبات کو اس طرح الفاظ میں ڈالا ہے. وہ محبت میں ڈوب کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی میں فدا ہوتا، ہجرتوں میں پڑا ہوتا میں اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس نہیں میں تو کچا راستہ ہوتا، بیچ طائف کا وقت سنسنی تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا، کسی غزوہ میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں پہ جا گرا ہوتا، کاش احد میں شریک ہو سکتا میں اور باقی نہ پھر بچا ہوتا، جو ہوتا میں تیری چوکھٹ کی یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، تیری پاکیزہ زندگی کا میں ایک گمنام